السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت پکڑ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ کہ جو اپنا سونا اپنی چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو سخت دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی دی جائے۔ خوشخبری کس کی سنائی جاتی ہے؟ اچھی چیزوں کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ میں گھر بنایا، خوشخبری ہے۔ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، خوشخبری ہے۔ شادی ہے، خوشخبری ہے۔ ولیمہ ہے تو خوشخبری ہے، یعنی اچھی چیزوں کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فبشرہم بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اب اس کا عذاب کیا ہے؟ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جس آدمی کا دل سخت ہو گیا ہے، مال سے محبت ہو گئی ہے، تو وہ آدمی اس بات پر غور کرے، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ وہ آدمی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کا جو مال ہے اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا بالکل، اور گرم کر کر آگے فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، کہ اس مال کو گرم کر کے اس کی پیشانی پر لگایا جائے گا، اس کی کروٹ پر لگایا جائے گا، اس کی پیٹھ پر لگایا جائے گا۔ اب یہ چیخے گا، چلائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ کون سی مصیبت ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا مصیبت ہے جو مجھے لگائی جا رہی ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، کہ یہ وہی مال ہے کہ جس مال کو تو نے دنیا کے اندر جمع کیا، جس مال کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا وہی مال ہے، اس مال سے تو نے دنیا میں مزہ لیا، مزہ چکھا، اب تو مرنے کے بعد اس مال سے مزہ چکھا، اب مرنے کے بعد اس مال کو گرم کر کے اس کے بدن پر لگایا جا رہا ہے، چیخ رہا چلا رہا ہے، لیکن وہ جگہ ہے کہ وہاں موت کو بھی موت آ گئی ہے، وہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ سورہ ھمزہ سب کو یاد ہے، قرآن اٹھائے، آپ خود تفسیر پڑھیں، ویل لکل ھمزۃ لمزہ، سب کو یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بربادی اس شخص کے لیے الذی جمع مالا وعددا، جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، جو اپنے مال کو روزانہ گنتا ہے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، جمع کر کے رکھتا ہے، زیادہ ہو گئے، زیادہ ہو گئے، زیادہ ہو گئے، لیکن کسی کو دیتا نہیں ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ صدقہ دیتا ہے، نہ کسی کی مدد کرتا ہے، نہ کسی پر خرچ کرتا ہے، اس کو جمع کرتا رہتا ہے۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ، کہ یہ آدمی کیا سوچتا ہے کہ یہ مال مجھے بچا لے گا، میں اس مال کے ذریعے سے بچ جاؤں گا، یہ مال مجھے جنت تک پہنچا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، نہ یہ اس مال کے ذریعے سے بچ سکتا ہے، نہ یہ مال اس کو فائدہ دے سکتا ہے، نہ اس مال کی وجہ سے جہنم سے بچ سکتا ہے۔ تو فرمایا کلا لیمزن فی الحطمہ، اس کو بتا دیا جائے، جو آدمی روزانہ مال گن رہا ہے، گن کر رکھ رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اس کو بتا دیا جائے کلا لیمزن فی الحطمہ، اس کا ٹھکانہ حطمہ میں ہے، یہ حطمہ میں جائے گا۔ اب حطمہ کیا ہے؟ اتنا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے تو بہت بڑی بات تھی، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے حطمہ کیا ہے؟ کیا تم جانتے بھی حطمہ کیا ہے؟ تو آگے فرمایا اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سخت آگ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو سلگایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جلائی ہوئی آگ ہے، کسی انسان کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے جو ہوا سے بجھ جائے گی، پانی سے بجھ جائے گی، جس کو پھونک سے بجھا دیا جائے گا، یہ اللہ کی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو لوگوں کے دلوں تک پہنچا دے گی، جو لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی، دل کو جلا کر خاک کر دے گی، راکھ کر دے گی، چور چور کر دے گی، قیمہ قیمہ کر دے گی، ایسی خطرناک آگ ہے، یہ ایسی سخت آگ ہے۔ تو سورہ ھمزہ آپ خود پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی سزا کیا ہے۔ سنیں آپ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ سورہ آل عمران کی روایت ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ آدمی جو مال کے بارے میں بخیل بنا ہوا ہے، مال کے بارے میں بخل کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کو ملا ہے، اللہ کے فضل سے اس کو ملا ہے۔ اب کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے تو وہ سوچتا ہے میں نے کاروبار کیا ہے، میں نے کاروبار کیا ہے، تو آدمی یہ سوچے جو میں کاروبار کر کے بیٹھا ہوں، یہاں پر جو لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، مجھ سے جو کاروبار کر رہے ہیں، مجھ سے جو مل رہے ہیں، میری دکان سے جو سامان لے کر جا رہے ہیں، میرے پاس جو گاہک آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ آسمان سے تو نہیں آ رہے، یہ تو ہماری بستی کے لوگ، محلے کے لوگ، ہمارے شہر کے لوگ، ہمارے دیش کے لوگ ہم سے خرید رہے ہیں، تو ان لوگوں کو کون بھیج رہا ہے؟ ان لوگوں کسی نے بتایا، کسی نے چٹھی دی کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ؟ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالا، ان لوگوں کو بھیجنے والے اللہ ہیں، ان گاہکوں کو بھیجنے والے آپ کے پاس اللہ ہے، اللہ ان کو بھیج رہے ہیں۔ جب اللہ نے ان گاہکوں کو آپ کے پاس بھیجا تو ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے آپ مالدار ہوئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ دیکھیں، انہوں نے کاروبار کیا، چند دن کے بعد وہ برباد ہو گیا، ان کا دیوالا نکل گیا، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس گاہک نہیں آئے۔
کتنے لوگ بھی شکایت کرتے ہیں، دعا کرے مول صاحب میرے پاس گاہک نہیں آ رہے، گاہک نہیں ہے، گاہک نہیں ہے، گاہک نہیں ہے، رات دن چیختے چلاتے رہتے۔ اب جن لوگوں کے پاس گاہک آ رہے ہیں، یہ آدمی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان گاہکوں کو بھیجنے والے اللہ ہیں، ان لوگوں کو بھیجنے والے جو مجھ سے سامان خرید رہے ہیں، ان لوگوں کو بھیجنے والے اللہ ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ ان کو کسی نے چٹھی دے کر بھیجا نہیں ہے، کسی نے کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا ہے کہ تم تمام لوگوں کو فلاں آدمی کے پاس سے سامان لینا ہے، ان کو اللہ بھیجنے والے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور ان لوگوں کے ذریعے سے آپ مالدار ہوئے اور آپ پھر بخیل بن جاؤ، آپ بخل کرنے لگو، زکوٰۃ ادا نہ کرو، تو آپ یہ سوچنے لگو کہ میں نے خود سے اپنا مال کمایا ہے، تو یہ اس بات کو ذہن سے نکالے کہ میں نے کمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ما آتاہم اللہ من فضلی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ نے کمایا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آگے فرمائے سیطوقون ما بخلوا بیوم القیامہ، کہ اس مال کو، جو یہ مال ہے، اس مال کو ایک توق بنا کر جہنم کی آگ میں اس مال کو ڈالا جائے گا، اس کے لوہے کے روڈ بنائے جائیں گے، لوہے کے روڈ بنا کر اور توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ چیخے گا چلائے گا کیا ہے، تو اسے بتایا جائے گا کہ تیرا مال ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 کلو ہمارے گردن پر، ہمارے کاندھوں پر 1 کلو وزن رکھ دے تو ہم چند منٹ تک اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ جہنم میں وہ پورا مال، جس مال کی دنیا کے اندر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس پورے مال کا ایک لوہے کا روڈ بنایا جائے گا، لوہے کا روڈ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یہ گلے کا توق ہے تیرا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کتنے سارے عذاب صرف ایک آدمی کے لیے، اس آدمی کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اس کے زکوٰۃ کو ایک کالا سانپ بنا کر، ایک گنجا سانپ بنا کر، یعنی ایک تو سانپ ہے، ایک عام سانپ ہوتا ہے، ایک گنجا سانپ ہوتا ہے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، وہ اس کو ڈسے گا، اس کو ڈسے گا، ایسا خطرناک سانپ ہوگا وہ، اگر وہ زمین پر کہیں پھونک مار دے تو وہاں پر قیامت تک جو ہے گھاس نہ ہوگے، گھاس قیامت تک نہ ہوگا، وہاں پر ہریالی ختم ہو جائے، ایسا خطرناک سانپ۔ اب وہ اس کو ڈسے گا، اب یہ بولے گا یہ سانپ یہ کیا ہے، کیا مصیبت ہے، تو وہ سانپ خود بولے گا، سانپ کو اللہ تعالیٰ زبان دیں گے، سانپ خود بولے گا انا کنزک انا مالک، انا کنزک انا مالک، اس طرح بولے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیری دولت ہوں جو تو نے دنیا میں جمع کیا، کسی کو دیا نہیں، میں وہی ہوں، تو نے دنیا میں عیش کیا، اب تجھے اس عیش کی مزہ چکھنا، تو نے دنیا میں عیش کیا مجھ سے، اب تجھے اس عیش کا مزہ چکھنا ہے، تو وہ سانپ اس کو ڈسے گا۔ کتنے سارے عذاب ہیں، گلے میں جو ہے توق ڈال دیا جائے گا اور سانپ اس کو ڈسے گا، اور وہ مال گرم کر کے اس کو بدن کو لگایا جائے گا، کتنے سارے عذابات ہیں اس ایک آدمی کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو وہ آدمی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ ڈر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے اور عذاب سے ڈر جائے، تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے، خوشی خوشی سے ادا کرنے والے بنے۔ یقین نہیں ہوتا آپ خود قرآن پڑھیں، آپ سورہ ہمزہ پڑھیں، سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، ان آیتوں کو پڑھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔